آج انشاءاللہ ہم آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ پچھلی کلاسز میں جو ہم نے کچھ صورتوں کی پریکٹس کی ہے تو ان کو آگے مزید پڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ نون تنوین اور دو زبر، یعنی تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش اور نون ساکن کے بعد جو تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ کون کون سی تبدیلیاں ہیں۔ دو تبدیلیاں ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کی تھی، اگر آپ سب کو یاد ہوں تو وہ کون کون سی تبدیلیاں تھیں؟ دو بتائیے گا، نہیں یاد؟ میری طرح آپ بھی سوتے رہیں پورا ہفتہ؟ چلیں، تو وہ تبدیلیاں دو طرح کی تھی، ایک تھا اخفا اور دوسرا تھا اظہار، کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کب غنہ کرنا ہے اور کب جو ہے وہ اظہار کرنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ تو وہ دو تبدیلیاں ہم نے پڑھی تھی اور یہ بتایا تھا کہ جو اظہار کے حروف ہیں وہ 6 ہیں۔ یاد آ رہا ہے کچھ؟ کون کون سے تھے؟ وہ بھی یاد نہیں ہے جی؟ کہ واقعی آپ لوگ سوتے رہیں پورا ہفتہ؟ چلیں، حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں جن کو ہم نے کہا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تو مزید اب اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر ان صورتوں کے اندر کہ کہاں کہاں پر غنہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھوڑا کھل کے پڑھیں، آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، على طعام المسكين۔ تا اور طا کی جو پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، ادائیگی ہے، اس کے اندر نکھار لائیں۔ تا کو ہم نے موٹا کر کے نہیں پڑھنا ہے، طا کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ سین اور صاد، تو صاد کے اندر ہم نے صاد کو جیسے ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ صاد کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر صاد کو ہم موٹا کر کے پروناؤنس کریں گے، پر کر کے پڑھنے والا الفاظ ہے، یہ لفظ ہے یہ۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، عن صلاتهم ساہون۔ اب یہاں کیا ہو رہا تھا؟ نون ساکن کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے یا اظہار ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے۔ اظہار کے حروف کون سے ہیں؟ 6 ہیں، حمزہ، عین، ہا، غین، خا۔ تو عن کے بعد کیا ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ اخفا کا مطلب ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کوئی بھی اخفا کے 15 حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کر کے پڑھیں گے، تھوڑا سا اس کو کھینچیں گے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، عن صلاتهم ساہون، الذين هم يراءون
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قریش. اب یہاں پر را یا زبر رئی ہے، قریش. اس کو بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں سستی کے اندر قریش پڑھتے ہیں، لإیلاف قریش. قریش تو قریش نہیں، یہ قریش اردو والا نہیں ہے، قریش را یا فتح رئی پڑھیے گا، را یا زبر پڑھیے گا، را یا زبر رئی. قریش قریش لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف. اس کو صیف نہیں پڑھیں گے، صیف، صاد یا زبر صی، صاد یا زبر صی. والصيف فليعبدوا رب هذا البيت اگر یا پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے حمزہ ہے، کیونکہ حمزہ جب بھی آ جائے تو وہاں پر جھٹکا دے کے ہم پڑھتے ہیں. یہ عین ہے، عین. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ یعبدو کر کے نہیں پڑھنا ہے ہم نے، یعبدو. فَلْيَعْبُدُوا کہی گئے، یعبدو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ البیت نہ کہیں، یہ بیت الخلا والا بیت نہیں ہے، یہ بیت ہے، با یا زبر بی، با یا زبر. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حمزہ طا زبر اط کہیے گا، یہ ہے نا
حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زبر اط، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اب یہاں پر ایک ہی آیت میں نون ساکن کے بعد پہلے من جوع، من جوع، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے. اور پھر آگے اگلا جو لاسٹ فریز ہے من خوف، من خوف، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. کیوں؟ نون ساکن کے بعد یہاں پر کیا ہے؟ اظہار کے حروف میں سے ایک حرف ہے جس کا نام ہے خا، تو خا کی وجہ سے یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اب یہاں تین جگہ جہاں پر خیال کرنا ہے. ایک تو را ہے، ألم تر، پڑھیے گا، ألم تر، ألم تر. را کو جب بھی زبر ہو پیش و را کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے. زیر ہو تو ہم وہاں پر را کو ہم باری کر کے پڑھیں گے. ادروائز باقی تمام صورتوں کے اندر را کو ہم کیا کریں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. سمپل جو ہم اردو میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ألم تر فعل، عین ہے یہاں پر، حمزہ نہیں پڑھیں گے. اگر اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے تو یہ یوں ہو جائے گا فعل، فعل. تو فعل کی معنی کچھ اور ہے اور فعل کی معنی کچھ اور ہے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. صاد ہے، بأصحاب پڑھیے گا، بأصحاب بأصحاب. اگر پڑھوں گا تو میرے خیال میں یہ کیونکہ سین کی آواز ہو جائے گی، صاد کی آواز نہیں رہے گی، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بأصحاب الفیل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. يجعل، عین ہے یہاں پر، حمزہ نہیں ہے. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
طيرا طا يا زبر طي وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل كيدهم پڑھیں كيدهم نہ پڑھیں اس کو ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اب یہاں دیکھیے گا بحجارۃ من اور من سجیل، تو یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اخفا کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد طیرا ابابیل، یہاں دو زبر ہے، دو زبر کے بعد کیا ہے؟ حمزہ. دو زبر کے بعد تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ. تو یہاں پر ہم طیرا ابابیل، یہاں پر طیرا ابابیل نہیں پڑھیں گے، طیرا ابابیل، کیونکہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. یہ تمام صورتیں ہم نے شاید لاسٹ جب فزیکل ہماری کلاسز ہوتی تھی تو تب ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. تقریباً سورہ زلزال تک ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس وجہ سے جلدی جلدی ہم ان کو ریوائز کر رہے ہیں تاکہ آگے بڑھیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة اچھا، تشدید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ زور سے پڑھیں، بہت زیادہ زور لگا کے، جیسے بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں کلا لینبذن، تو اتنا زور لگا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ. آپ پڑھیے گا فی الحطمہ. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة.
دیکھیں ادرا کا پڑھیں گے اور ادرا کا پڑھیں گے، پہلے یہ بتائیں۔ را کا پڑھیں گے نا تو پھر آپ پڑھتے وقت بھی ادرا کا پڑھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں جو ہم کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا مزید بہتر کریں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطامہ، حتمہ پڑھنا صحیح ہے یا حطامہ؟ تو پھر حتمہ کی کیوں آواز آ رہی ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطامہ، نار اللہ الموقدہ۔ آپ پڑھیے گا ذرا، جی جی آپ پڑھیے گا۔ کہیں سے کاف کی آواز آ رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کہاں سے آ رہی ہے۔ نار اللہ الموقدہ، پڑھیے گا قا، آپ جی قا قا، نار اللہ اچھا یہاں پر جو لفظ اللہ ہے، شروع میں شاید آپ نہیں تھے، شروع کی کلاسز میں لفظ اللہ جو ہے اس کا ماقبل زبر والا ہو یا پیش والا ہو، تو اس دوران قرآن مجید کے اندر لفظ اللہ کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں پر اللہ ہے لیکن ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ لفظ اسم اللہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو جہاں پر زیر ہوگی وہاں پر اسم اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے۔ جہاں پر ماقبل یعنی اللہ کا جو لفظ ہے اس سے پہلے جو لفظ جو حرکت ہوگی، زبر ہوگی یا پیش ہوگی، تو وہاں پر اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ نار اللہ، پہلے یہ پڑھیے گا، نار اللہ، نار اللہ، لا لا، جی موقدہ، قاف زبر قا، قا، دیکھیں دو قاف ہیں، دو کافس ہیں، ایک قاف جس کے اوپر دو ڈاٹس ہوتے ہیں اور دوسرا جو بغیر کسی نقطے کے ہے، تو ہم نے دونوں کے درمیان میں فرق ظاہر کرنا ہے، اور وہ فرق کیسے ہوگا کہ ایک کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے جس کے اوپر دو ڈاٹس ہیں، اور دوسرا جس کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہے تو وہاں پر اس کو ہم کیا کریں گے؟ باریک کر کے پڑھیں گے۔ نار اللہ، پہلے پڑھیے گا، موقع، نار اللہ الموقدہ، بہترین ماشاءاللہ، نار اللہ الموقدہ، التي تطلع على الأفئدة، تطا تا تطا، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة، میم کے اوپر جو ہے کیا ہے؟ سوری واو کے اوپر کیا ہے؟ حمزہ ہے نا چھوٹا سا، تو جہاں پر بھی واو اور الف اور یا کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا آئے تو وہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ ان حروف کو چھوڑ کے جو اوپر لکھا ہوا چھوٹا سا حمزہ ان کو پڑھیں گے، اس کو منہ نہیں پڑھیں گے۔ مؤصدہ، سوری التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة،
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظیم. اب آپ میں سے کوئی پڑھ کے سنائے سورت. جی جی. ماشاء اللہ جزاک اللہ. آپ پڑھیے گا. جی. آواز سے پڑھیے گا, ہم سب سننا چاہتے ہیں. یہ ایک بہترین انداز ہے جس کو ہم کہتے ہیں حضر میں پڑھنا, ایک ہی ردھم میں پڑھنا. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, جس طرح بھائی نے پڑھا بہترین ماشاءاللہ. تو پہلے کوشش کریں کہ حضر میں پڑھنا سیکھ لیں اور اس کے بعد پھر اس کو آہستہ آہستہ پڑھاتے جائیں. جی. اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیے گا. يحسب مؤصدة. یہ پہلے سنیے گا. انہا علیہم مؤصدہ. مؤصدہ. آپ پڑھیے گا.
جی آپ پڑھیے گا سورہ فیل. جی جی. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل علم تارا تارا پڑھیے گا پہلے ألم تر تارا. جی ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأصحاب الفیل. بأصحاب الفيل حا اس طرف دیکھیے. حا 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 بأصحاب پڑھیے گا. حا یہ جو راحت والی آواز نہیں ہوتی. حا حا بأصحاب. بہرحال کوشش کریں. حا 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 اتنا مشکل نہیں ہے یہ. اصل میں یوں جس طرح پہلے بھی میں کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں کہ جس طرح ہم کوئی ٹھنڈی چیز لیتے ہیں نا گرمی بہت زیادہ گرمی میں تو ہماری ایک دل کی آواز نکلتی ہے ہا ہا یعنی راحت کی جو آواز ہے. تو اس وجہ سے ہا پڑھیے گا. بأصحاب. جی چلیں کوشش کریے گا لیکن یہ پورا ہفتہ جو نا آپ اس پہ پریکٹس کریں مرر کے سامنے. بأصحاب ہا ہا. جی صاد ہے. بأصحاب. جی بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل ارسل را را وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارہ آپ ابھی مطلب پہلے سے آج جوائن کر رہے ہیں یا اس سے پہلے بھی کلاسز لی ہیں؟ اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے پڑھیے گا. اپنی غلطیوں کو جو آج تھوڑی سی ہوئی ہیں تو ان کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں پورا ہفتہ تاکہ جب اگلے ویک میں آپ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ اور مزید بہتر ہوگا. جی چھوٹے بھائی سے سنتے ہیں سنائیے گا. اس طرف دیکھیے. بأصحاب علیہم وأرسل علیہم. بحجارة من سجيل. یہ پورا ویک آپ ایک کام کریں کہ پلیز تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ان تمام سورتوں کو سورہ ناس سے لے کر اور سورہ ہمزہ تک یہ آپ کا ایک ہوم ورک ہے اور فرسٹ ٹائم میں آپ کو دے رہا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ کر کے آئیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے ان کی تلاوت کو بہتر کرنا ہے. جہاں پر عین ہے اس کو عین کے انداز سے پڑھیں. صاد اور سین میں فرق کوشش کریں کہ اس میں صاد کی پروننسیشن اور سین کی پروننسیشن وہ مختلف ہے تو اس میں کوشش کریں. ایک مرتبہ پھر سے جلدی جلدی دہرا لیتے ہیں قاعدے کی جو پہلا پیج ہے. کیا خیال ٹائم ہے ہمارے پاس؟ جی یہ اوپن نہیں ہو رہا میرے خیال میں پکچر اس میں نہیں ہے یہ اوپن. چلیں کوئی بات نہیں. میرے خیال میں آپ سب کو تو قاعدے کا پہلا پیج یاد ہے نا؟ آپ سب کو یاد ہے پہلا پیج؟ تو الف با تا. اب دیکھیں تا اور طا میں فرق. تا
تو تا تو تا زبر تا تو زبر تو تا زیر تی تو زیر تی تو تا پیش تو پیش تو یہ تا اور تو میں ہو گیا ماشاءاللہ. تا اور تو میں جو ہے وہ فرق ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کوشش کریں. ثا اب اس کو ہم سی ٹی کی آواز سے نہیں پڑھیں گے. ثا جیم حا زبر حاضر حی حا پیش حو حا حی حو خا دال ذال را زا سین. اب دیکھیے گا ثا جس کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں. ثا سین ثا سین ثا سین. اور اگر تیسرا اس کے اندر ہم جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں اس میں سے ایک اور تیسرا حرف ہے، وہ کون سا ہے؟ صاد. ثا سین صاد ثا سین صاد صاد زبر صاد زیر صی صاد پیش صو صی صو. جی ضاد طا ظا عین زبر عین زیر عی عین پیش عو عی عو. اور بعض اوقات ہم مسٹیک کرتے ہیں جب حمزہ عین یا عین یا با عین ملا کے پڑھتے ہیں اس ٹائم. یا عین زبر یا با عین زبر با تا عین زبر تا. جیسے سورہ اس میں ہے کافرون میں نعبد، کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ اس کو ہم نعبد نہیں پڑھیں گے، نعبد. غین فا قاف کاف قاف کاف لام. باقی تو آسان ہے، یہاں تک صرف جو ہے وہ مشکل ہے، قاف تک، قاف اور کاف تک. تو کوشش کریں کہ ان تمام کی آپ پریکٹس بھی کر کے آئیں، اس تختی نمبر 1 کی، اور ساتھ ساتھ میں جو صورتیں ہیں ان کی آپ پریکٹس کریں. میں آپ سے سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اس کی پریکٹس کر کے آئیں، تاکہ اگلی کلاس میں میں آپ سب سے صرف اور صرف یہی پوچھتا رہوں گا. ٹھیک ہے، کریں گے کچھ؟ چلیں، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.